والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کے 3 مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہے آج. ایک سورہ نساء ہے اور دوسرا بھی سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے اور تیسری آیت سورہ توبہ کی ہے. سورہ نساء میں جو آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ وراثت کے مسائل کو بتایا ہے. کیا نا، وراثت موروثی جو جائیداد ہوتی ہے نا، اس تعلق سے احکامات ہیں اللہ کی طرف سے. اس میں یعنی اس میں اللہ نے کس کو کتنا حصہ مقرر کیا اللہ کی طرف سے، بیٹے کا حصہ کتنا ہے اس میں، بیٹیوں کا کتنا ہے اس میں، پھر اگر بیوہ ہے ماں تو اس کا کتنا ہے، یا مزید اور تفصیلات ہیں اس میں. اور یہ مالی معاملات ہیں سارے. کیا ہے؟ مال. اور آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے متعلق 2 احکامات فرمائے. مال ایک تو اللہ کا فضل بھی ہے یہ، اور مال فتنہ بھی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ بھی یعنی آزمائش کے معنی میں آتے ہیں، فتنے کے معنی. تو چونکہ مال کے معاملے میں انسان جو ہے نا بڑا ہی شدید سے محبت کرنے والے واقع ہوا ہے. انسان جو ہے مال سے بہت شدید محبت کرتا ہے. یعنی اس کی فطرت میں یہ بات سمائی ہوئی ہے، سمجھ تھوڑی دیر کے لیے، کہ مال اور اس کے بعد اولاد، یہ 2 چیزوں کا جو اللہ نے کھیا ہے نا، اسی لیے کیونکہ 2 چیزیں اس کے بڑی کیا ہے محبوب ہوتی ہیں، اولاد بھی مال بھی، یہ دونوں چیزیں ہیں. اب مال کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نے احکامات دیا ہے. دیکھیے ایک تو ہماری ایک فزیکل یعنی بدنی عبادت، اور ایک ہوتی ہے مالی عبادت. تو مالی اور بدنی عبادت یہ دونوں میں ہے، اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اقیموا الصلاۃ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے آدمی. اس میں کوئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پیسہ خرچ ہے بات. مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقات ہے، خیرات ہے، فطرہ ہے، کفارہ ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ مالی عبادات ہیں ساری. اور یہ جسمانی عبادت. اور اس اعتبار سے اسلام جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم ہے، مالی عبادت اور بدنی عبادت. تو اسی لیے اب دونوں کے بھی اللہ تعالیٰ احکامات دیا ہے. کیا ہے اس بہرحال تو آج ہم انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو کریں گے، اس کو موضوع بناتے ہوئے کہ مال کا جو معاملہ ہے خاص طور پہ، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا یہاں پہ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو. کون ہے مومن؟ میں آپ جو بھی ہے بہرحال.
ان کو بالراس خطاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالراس ان سے مخاطب ہے، اگرچہ کہ نبی کے اوپر وہی آئی ہے، لیکن خطاب کون ہے یہاں پہ؟ ایمان والے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مسلمانوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. لا تأکلوا اموالکم باطل، جس کے معنی آتے ہیں باطل طریقے سے. باطل کے معنی ناجائز. کسی کا مال تم ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یہ حرام ہے. یہ اور الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تم کسی کا مال کھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ دو صورتیں یہاں پہ بتایا، دو شکلیں ہیں اس کی. ایک اگر آپس میں تجارت ہو رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے اس میں، اور اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا تمہارے لیے وہ حلال ہے. اچھا وہاں پہ بھی شرط کیا لگا ہے اللہ تجارت میں؟ دیکھیے کیونکہ اللہ علیم ہے، قیامت تک کے لیے کیسے کیسے انسان وجود میں آنے والے ہیں، کیا کیا جناب علی، وہ سب اللہ کو معلوم ہے. بہرحال تو اس کے بعد بھی تجارت تو تجارت ہے، اس میں نفع ہوگا، لیکن تجارت میں بھی اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے سے تم لین دین کر رہے ہو نا، مال دینے والا یا مال لینے والا، یہ دونوں کی رضامندی سے وہ تجارت ہونا، یہ ہے کنڈیشن. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی مال خریدنا چاہ رہا ہوں اور آپ مجھے میری مرضی کے مطابق قیمت نہیں دے رہے، یا پھر کوئی دوسرے طریقے سے کوئی جبر کا طریقہ یا بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے میرا مال کھا جانے کے چکر میں آیا تو یہ حرام ہے. تجارت ہو رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے، لیکن میری چیز میں اپنی مرضی سے بیچوں گا. اگر وہ میں راضی ہوں دینے کے لیے تو پھر آپ وہ تجارت کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر اب میں راضی نہیں ہوں تو پھر وہ تجارت نہیں ہوگی، پھر وہ تو دادا گیری ہوگی. پھر اب جبرن کسی کے اوپر کوئی چیز حاصل کرنا، اسلام اس کو ناجائز نہیں بلکہ حرام کے شعبے میں ڈالا ہے اس کو. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی میرے پاس ایک چیز ہے بھائی، میں فی الحال میرے گھر میں کوئی بیماری ہے، میرے بہت بڑا مسئلہ ہے کسی وقت، اور وہ چیز ہے جناب علی ایک 50,000 کی چیز ہے، اگر مار کے بھیج وقت میرا وقت ایسا ہے کہ میں اس کو بازار میں لے کے پھر نہیں سکتا، کہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن گھر ہے وہ اس قیمت کی. اگر آپ کو میری مجبوری سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں 50,000 کی چیز کا، اگر آپ 40,000 دے رہے ہیں کیونکہ میں مجبور ہوں دے دوں گا آپ کو، لیکن وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی. وہ چیز مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہوں، اور مجبور کا فائدہ اٹھانا اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر وہ مجبور ہے، کوئی پریشان ہے، تو اس کی مالی امداد کرو کہہ رہا ہے. آپ الٹا اس سے جناب اس کو مجبور سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو اسلام اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، لین دین کے معاملے میں خاص طور پہ وقت پہ کام آئے نہیں. اور یہاں جو بات فرمائی گئی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یہ معاملہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں کوئی تجارت ہے اور دونوں فریق راضی ہیں اس میں کھا سکتے ہیں. موجودہ دور میں اگر ہم حالات کا جائزہ لیں گے تو ہم دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ آدمی بیچنا نہیں چاہتا اپنی جائیداد اپنی پراپرٹی، لیکن اس کو کسی بھی طریقے سے جناب علی اس رین میں لا لیتے ہیں، اس کو لا کے جناب علی اس کے جائیداد کھا جاتے ہیں. یہ بھی حرام ہے. یہ یا پھر کوئی ایسی جائیدادیں ہیں کسی نے اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا ہے، اللہ کے لیے وہ جائیداد وقف ہو چکی ہے، تو اب اس کے معنی کیا ہے؟ اب اس جائیداد کا استعمال صرف فی سبیل اللہ کے لیے ہونا چاہیے.
فی سبیل اللہ میں کیا ہے وہ جائزات آتی ہے. تو کوئی بھی اگر آپ کے معاشرے میں غریب ہے، فلاں فلاں جو کچھ بھی ہے، اس سے مستفید کون ہونا؟ وہ غربا ہونا. ایک بات ہے. تو اب یہ اللہ کے راستے میں اخفی جائزات کو اگر کوئی غضب نہ کھا رہا ہے اس کو، تو یہ بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے پاس. کوئی کیوں نہ اس سے بحث نہیں ہے. یہ اصول بتایا گیا. احادیث میں بات آتی ہے کہ اگر تم کسی کے ایک بالی زمین بھی اگر کھاؤ گے تو قیامت تک اطلاع یعنی تم کو 7 طبق زمین میں دفنا دیا جائے گا، تو پہنایا جائے گا گردن میں. ایک بالش زمین. تو معاملات کے بارے میں قرآن جو نا بہت واضح احکامات دیتا ہے، بہت واضح دیتا ہے. دیکھیے آپ کو قرآن میں عبادات کے متعلق اتنے واضح احکامات نہیں ہیں جتنے کہ معاملات لین دین کے متعلق ہے قرآن میں. آپ کو جس میں نماز پڑھو بول کے حکم دے دیا، لیکن تفصیل قرآن میں نہیں دیا. کتنے رکعت، کون سے رکعت، کون سا اوقات، کون سی ٹائم، کتنی نمازیں، نمازوں میں کیا پڑھنا، کہیں نہیں ملا قرآن میں آپ کو. وہ ساری چیزیں آپ کو سنت میں ملیں گی آپ کو. لیکن معاملات کے بارے میں، لین دین کے بارے میں پوری تفصیل ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے اللہ کی طرف سے. اس کو واضح طور پہ اللہ نے اپنی طور پہ بتا دیا ہے. کسی کا مال کھانے کے سلسلے میں اس کو جو حرام کر دیا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور ایک سورۃ البقرہ کا وہ رکوع جو روزوں کی فرضیت سے متعلق ہے، پورا ایک رکوع. تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکوع کے اختتام کے اوپر جو آیت آئی ہے نا، وہاں پہ بھی الفاظ آتے ہیں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ مت کھاؤ لوگوں کا مال باطل طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب دیکھیے کیا فرماتے اللہ تعالیٰ، کیسا نقشہ کھینچا. کسی کی جائزات ہیں، کسی کا مال کھانے کے سلسلے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ کچھ حکام بھی جناب علی اس میں خیانت دار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی کی جائزات کھانے کے لیے ان کے مقدمات کو ان حکام کے پاس مت لے کے جاؤ. کچھ غلط ڈاکومنٹ بنا دیے، کچھ جھوٹے گواہ لا لیے، سمجھ میں آ رہا، یا پھر وہاں کچھ عدالت میں کچھ کو مینج کے لیے کھلا پلا کے، تاکہ تم وہ مقدمہ اپنے حق میں کرنے کے لیے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم کسی فریق کا مال جو ہے گناہ کے طور پہ کھا جاؤ. اور تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یہ جائزات کا حقدار میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ تم بڑے شاطر ہے، تم بہت ہوشیار ہے، تمہارے تعلقات ہے، انفلوئنس ہے تمہارا لوگوں سے، تو لہٰذا تم اس کا مال کھا سکتے. ایک آدمی ہے جناب علی، وہ بالکل یا طور پہ ہے تو جائزات کا مالک، لیکن ہوشیار نہیں ہے. وہ اس کے اندر اتنی فراست نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے. اب اس کا مال ایک شاطر آدمی ہے، اس کے ساتھ رہتے ہوئے یا پھر کچھ ہمدردی جتاتے ہوئے، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے، اس کا مال ہڑپ لیتا ہے. تو اللہ وہی بات فرمایا وہاں پہ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کیا کرتے تم ان مقدمات کو حاکموں کے پاس لے کے جاتے، وہاں پہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے. رائٹ. اس کے بعد کیا کرتے، بھائی میری چیز تھی، بھائی میں مقدمہ جیتے، عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. ارے بھائی یہ عدالت تو نہیں ہے کہ عدالت کے فیصلے دیے ہوئے کیا ہو جائیں گے. فائنل عدالت تو اللہ کی عدالت ہے. اصل میں جتنے بھی مقدمات یہاں پہ ہیں نا، وہ سارے کیسز وہاں پہ اوپن ہونے والے اللہ کی عدالت میں. کون کیا کرا، کس کا مال کھا گیا، کیسے ڈاکو نے بڑھ گیا، کتنے جھوٹے گواہ بنے، ساری چیزیں وہاں پہ کھلنے والی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرمایا یہاں پہ کہ وہ تم تعلمون، فرمایا تمہیں معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ میں یہ مال کھا رہا ہوں، یہ میرے لیے ناجائز ہے، لیکن پھر بھی تم مال کھا رہے ہو، یہ تمہارے لیے حرام ہے. فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. دیکھو تم اپنے آپ کو قتل مت کرو. اس کے بعد کا جملہ آیت کا، قتل کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی اگر معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں
اگر اس قسم کی حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کا مال کھا جائیں گے ناڑا تو ان کا کیا اس میں فساد ہوگا, خون خراب ہوگا معاشرے کے اندر. کتنے قتل ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آج. اللہ فرماتے ہیں وہ طریقہ معاشرے میں مت کرو تم, کیونکہ قتل و غارت گیری بن سکتے ہیں, یہ لوگوں کی جانیں جا سکتی ہے اس سلسلے میں. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑا رحم کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بات تو یہاں پہ آ گئی نا مال کھانے کے سلسلے میں. اب دوسری بات یہاں پہ ایک آئی, دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, جائیداد کے حقوق کے سلسلے میں جو رائٹس دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے. ایک آیت مبارکہ آئی مال کھانے کے سلسلے میں, ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں, یتیم کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو یتیم؟ لفظ کیا ہے؟ لفظ لاگا یتیم کا, ان الذین یأکلون اموال الیتامی, آ رہا جا رہا کیا ہے اموال الیتامی. آج جو کچھ حالات ہیں, آج جو قوانین ہیں, جب نزول قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کے جو حالات ہیں اس وقت کوئی قوانین نہیں تھی. اس وقت پوری قبائلی زندگی تھی وہاں پہ, یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا وہاں پہ. کوئی یتیم مر جاتا, یتیم بن جاتا, اس کے باپ یا جو بھی رشتہ دار مر جاتے تو ظاہر ہے کہ جو طاقتور خاندان میں جو طاقتور شخص ہو جاتا نا وہ مال کھا جاتا اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پہ بتایا کہ دیکھو یتیم جو ہوتا ہے بچہ, ابھی بچہ ہے, اس کا والد انتقال کر چکا ہے, ابھی اس کو عقل نہیں ہے, اس کے مالک کا چھوڑا ہوا مال ہے. اب ظاہر ہے کہ یتیم کا مال کھائیں گے کون بھائی؟ کون کھائے گا؟ آپ باہر کا آدمی تو نہیں کھاتا نا. اب ظاہر ہے کہ یتیم ہے تو اس کے کوئی چاچا ہوں گے, کوئی تایا ہوں گے, کوئی ماموں ہوں گے, کوئی وہ جو بھی ہے نا یہ اس کے نگران بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ یتیم ہے اب, اور اس کو کہ تم سرپرست ہے تو لہٰذا اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اور جب بچہ بالغ ہو جائے گا اور دنیا کو سمجھنے لگے گا, نفع اور نقصان کو سمجھنے لگے گا, یہ اس وقت اس کا مال اس کے حوالے کر دو, اور جب اس کا مال حوالے کرتے وقت 2 گواہوں کو بنا لو تاکہ کل کے دن انصاف ہو سکے کہ بھئی اس کا مال اسے لوٹا دیا گیا ہے. اب اگر اس سلسلے میں, کیونکہ اس کا مال کھانے کے لیے بہت سارے مواقع ہیں ابھی اس کے, کیونکہ بچہ اسے معلوم ہی نہیں کچھ, تو اسی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں, اس کے متعلق کیا فرمایا؟ انما, حقیقت واقعہ یہ ہے یہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں, آگ بھر رہے ہیں. فرمایا فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, اور ان قریب ہم انہیں کیا کریں گے؟ جہنم کے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے. ہم کھاؤ, کتنے دن کھاتے, مرنا تو ہے نا, اس کے بعد جائیں گے کہاں؟ حساب اللہ کے پاس ملے گا نا, کس کا مال کھائے تم, حساب ہوگا نا. خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں کہ یہ باتیں آ رہی ہیں کیونکہ ہمارے گھرانوں کے اندر آج یہ ہو رہا ہے, بہت سارے گھرانوں میں ہو رہا ہے. اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو گیا تو بعض مقامات بڑے بھائی رہتے ہیں, بعض چھوٹے چھوٹے بھائی رہتے ہیں, بڑے بھائی اپنا ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں, حالانکہ اس وقت سرپرست ہے انہوں. تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. تو یتیموں کا مال کھانا یہ حرام ہے. ایک مذہبی جو طبقہ ہے نا وہاں پہ بھی ایک مال کھانے کا ہے, وہ تو سورۃ توبہ کی آیت میں پڑھو نا, وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد یہاں کیا بات فرمائی, یہ بات آگے. اب بات آتے وراثت کی. اب للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا.
اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی جو مرد ہیں لڑکے ہیں اولاد نرینہ ہے اور ان کے بڑوں نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے، وہ بڑوں سے مراد ایک تو ان کے والد بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے خاندان کے قریبی رشتہ دار چھوڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا کتنا حصہ ہونا چاہیے وہ مقرر کر دیا ہے اپنی کتاب میں۔ دوسری بات وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، فرمایا اسی طرح عورتوں کو کتنا حصہ ملنا چاہیے لڑکیوں کو، ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصص مقرر کر دیے ہیں، اور نصیبا مفروضہ، اس کے بعد فرماتے ہیں چاہے یہ جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ، الفاظ کیا آتے ہیں قرآن کے مما قل منہ او کثر، یعنی خلیل یا کثر کے معنی زیادہ، اگر دولت تھوڑی بھی اگر جائیداد ہے یا اگر زیادہ بھی ہے تو اس میں اللہ نے ان کے سارے حصص کو بیان کر دیا ہے۔ نصیبا مفروضہ، نصیب کے معنی حصے، مفروضہ کے معنی اللہ کے فرض کی وجہ سے، یعنی کس کو کتنا ملنا ہے، کس کو کتنی جائیداد ملی ہے، کس کو کتنا مال ملنا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو ہر ایک کا حق، ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اور اس کو کیا فرمایا؟ مفروضہ فرمایا، اللہ کی طرف سے فرض کردہ، نصیبہ مفروضہ، اور آگے دوسرے مقام پہ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیا ہے، کون؟ کوئی حکومت نہیں، یہ اللہ کے فرض کے حصے سارے۔ تو اب اس سلسلے میں جائیداد کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے قرآن نے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات بتا دی گئی توصون بہا او دین، اس کے معنی ہوتے ہیں جائیداد تقسیم کرنے کے 3 اصول یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ توصون بہا او دین کے معنی یہ ہے کہ اگر میت نے اگر کوئی جائیداد چھوڑی ہے نا، اور اس کے بعد اولاد بھی چھوڑی ہے، 2 باتیں ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر میت کا کوئی کسی کا وہ مخروض بھی قرض دار بھی ہے اگر وہ، تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے مرنے والا کسی کے متعلق کوئی وصیت بھی اگر کیا ہے کسی کو دینے کے تعلق سے، زندگی وصیت لکھ کے گیا انہیں، یہ 4 باتیں آتی ہیں۔ تب سب سے پہلا جو طریقہ بتایا قرآن نے، مخروض یعنی میت کے اوپر جو قرض ہے سب سے پہلے وہ ادا کر دیا جائے گا۔ کیا بھائی؟ سب سے پہلے جو قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد میت کی جانب سے وصیت ہے نا اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ 2 ہو گئے۔ اب آج جو جائیداد اب بچی ہے نا قرض نکالنے کے بعد میں اور وصیت کے بعد جو جائیداد، اب اس میں تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا بات فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے بیٹیوں کو حق نکالا جائے گا۔ کس کا؟ لڑکیوں کا حق نکالا جائے گا، اس کے بعد لڑکوں کا حق نکالا جائے گا۔ بات سنیے کتنی اہم ہے یہ، لڑکوں کا ذکر بعد میں کرا اللہ، پہلے لڑکیوں کا ذکر۔ اور وہ طریقہ کیا؟ میں آپ کو صرف موٹی سی مثال دے رہا ہوں، باقی کوئی یہاں پہ کوئی جائیداد کی تقسیم کی تفصیلات نہیں بتا سکتے ہم، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ معاشرے کے اندر ہمارے پاس جناب علی موروثی جائیداد کی تقسیم کا جو تصور ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ختم، بیٹے اس کے حقدار ہے، بیٹیاں نہیں ہیں، بس شادی کر کے دے دی، قصہ ختم۔ یہ تصور ہے ان کا، کہ قرآن یہ کہتا ہے نہیں، سب سے پہلے لڑکیوں کا حق نکالا جائے گا اور اس کے بعد لڑکوں کا۔ اب وہ کس طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس کی مثال ہے ایک بیٹا اگر 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں، تو اب جائیداد کیسے تقسیم ہوں گی؟ 2 حصوں میں تقسیم ہوں گی، آدھی آدھا ہے، حالانکہ 3 ہونا نا، 3 نہیں، اب 2 ہوں گی، ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں، تو دونوں میں آدھی آدھی تقسیم ہوں گی۔ اب آدھی جائیداد بیٹے کو دے دی جائے گی، آدھی جائیداد بیٹیوں کو دے دی جائے گی، اور وہ آدھی جائیداد میں سے 4 آنے ایک ایک بہن، یعنی اب اس سے اگر اور کم زیادہ ہے تو اسی نسبت سے، مطلب یہ ہوا ایک پیمانہ ہے۔ پیمانہ کیا ہے؟ لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے کو 2 حصے،
یہ پیمانہ ہے. اب چاہے کتنے بھی لڑکے کتنے بچے ہوئے پیمانے سب تقسیم کریں گے اب جائیداد کو. لیکن سب سے پہلے اللہ نے یہاں پہ لڑکی کے تعلق سے فرمایا, ان کو معیار بنایا ہے. تو یہ اس کو فرمایا ہے کہ فریضۃ من اللہ, اللہ نے ان حصوں کو فرض کیا ہے. اب دنیا کی کوئی بھی حکومت, کوئی بھی طاقت جناب اللہ کے اس قانون کو کینسل نہیں کر سکتی, منسوخ نہیں کر سکتی اس کو. اگر کوئی مسلمان بھی اگر اس آیت کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اگر کوئی مسلمان یہ کہہ رہا کہ میں بیٹیوں کو بہنوں کو نہیں دیتا تو جناب علی مسلمان ہی باقی نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے آپ کو. تصور ہمارے پاس کیا ہو گیا اور یہ تصور کیوں پیدا ہوا یہ بھی بات بتاؤں میں آپ کو. معلوم ہے تقریباً لوگوں کو, کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا, یہاں پہ جو کلچر ہے نان مسلم ہندوؤں کا, ان کے یہاں جناب علی بیٹی کو حصہ نہیں ہے ان کے لا کے اندر, ان کے مذہب میں. تو ظاہر ہے کہ جب ہم بھی اسی دیش کے رہنے والے تھے, ہمارے آبا و اجداد بھی جناب علی وہی تھے پہلے, تو اسی لیے ہم مسلمان تو ہو گئے, لیکن مسلمان کے تقاضے کیا اسلام کے, اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے آج ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس بہت سارے ایسے عقائد اور رسم و رواج ہیں جو بالکل غیر مسلموں کے آج بھی. اس میں کہ یہ بھی ہے, جائیداد کا مسئلہ بھی ہے, بیٹی کو حصہ نہیں دیتے. جب بیٹی کو حصہ ان کے دھرم میں نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا, شادی کے وقت ان کو دام جائز دے کے نبیری ختم کر دیا, برخاست کر جاؤ خدا. اور وہی تصور ہمارے پاس بھی آ گیا, اب بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے, کچھ بھی جائز دے دو ختم. یہ تصور تھا اصل میں. لیکن قرآن جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ نصیبا مفروضہ, فریضۃ من اللہ, دو باتیں, یہ اللہ کے مقرر کیا ہوا حصے اور فریضۃ من اللہ, اللہ نے فرض کیا ہے. آج ہمارے پاس ہم جائزہ لیں گے معاشرے کا, کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے بیٹیوں کا حصہ نہیں دے رہی, اور بھائی ہے تو بھائی بہن کا بھی حصہ نہیں دے رہا, مطلب باپ کا. میں دونوں باتیں ہیں, باپ بھی اس کے اندر ذمہ دار ہے, والد بھی ذمہ دار ہے. والد بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں شادی کر دیے ختم تمہارا حصہ, کوئی حصہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں, اس میں اللہ والے بھی کچھ ایسے ہیں برابر کرتے ہیں وہ. اس کے بغیر والد کا انتقال ہو گیا ہے, اب ظاہر کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آ گیا اسلامی لا کے مطابق, قرآن کے مطابق. اب اس میں تقسیم جناب علی بھائی بہن کی دونوں کی ہوں گی. اب لیکن کئی مقدمات آج ہمارے پاس ہیں عدالتوں کے اندر کہ ہماری جناب بہنیں ہیں اور بھائی بہن کا جھگڑا چل رہا, اور مورثی جائیداد کے دانا بھائی بھائی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا کمال یہ ہے جب عدالت میں لوگ پیش ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے آپ کو جناب جس دھرم کے آپ ہیں نا وہ دھرم کی کتاب لا کے ہاتھ رکھ کے آپ کو ختم کھلائی جاتی ہے. پہلے جب یہ مسلمان جناب علی قرآن مجید کے ہاتھ کے اوپر قسم کھا کے جو ٹھہرے گا کٹہرے کے اندر تو اللہ کی لعنت برسیں گے اس کے اوپر. اسی جس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہے اسی کتاب کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اسی قوانین اس قرآن کے خلاف جا رہا ہے بھائی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جو بات بتائے ہیں نا, یہ سورہ مائدہ میں آگے چل کے آیتیں آتی ہیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے احکامات, اگر ان احکامات کے مطابق اگر تم فیصلوں کو قبول نہیں کرو گے تو تم کافر بھی ہے, تم ظالم بھی ہے, تم فاسق بھی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. آج ہمارے پاس کیسے مسلمان ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, عمرہ پہ عمرے کر رہے ہیں, لیکن بہنوں کے حصہ دینے کے تیار نہیں ہے, اور باپ اپنے بیٹیوں کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں, بس شادی کر کے دے دیے ختم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے متعلق کیا بات فرمائے, یہی بات ہے. یہ دیکھو لوگوں کا مال, اللہ نے جو حصے جس کا جو حق مقرر کیا نا اس حق کو مت مارو. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں, ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا.
اگر تم نے کسی کا مال ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے کسی کا حق مار کے کھایا ہے، اللہ نے جس کو جو حق دیا اس کا حق اگر تم نے ظلم کر کے زیادتی کر کے اگر وہ مال تم کھایا ہے، اس کا حق تلفی کی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب میں ایسا کرنے والوں کو آگ میں ڈالوں گا، آگ میں، جہنم کی آگ میں، اس میں جلاؤں گا۔ فرمایا یہ کسے بول رہے ہیں اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا، جو چل رہا ہو سبجیکٹ، اے ایمان والو مت کھاؤ، اگر تم کھائیں گے ظلم کے ساتھ زیادتی کے ساتھ کسی کا مال تو ہم ان کو ان قریب جہنم کی آگ میں ڈالیں گے ہم تمہیں۔ یہ کتنی بڑی وعید اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ٹھیک سے نہیں، بس آؤ کھاؤ، مال آ رہا کھاؤ، ختم۔ حلال حرام وہ اس کی تمیز ہی نہیں۔ اب یہاں دیکھیے اب ظلم ہو رہا، آج ہمارے پاس کیا ہو رہا، ہم بول رہے ہیں بھائی داماد بہت ظلم کر رہا بیٹی کے اوپر، ذرا سوچو جملے، ہاں، اور ساتھ بہت ظلم کر رہی بہو کے اوپر۔ یہ تو وہاں کا وہ گھر کا مسئلہ ہے، ظلم تو اپنے گھر سے ہی شروع ہوا لڑکی کے اوپر۔ یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ باپ اس کو جائیداد سے بے دخل کر رہا؟ کیا ظلم نہیں ہے؟ پھر ماں ہے، اس کو بھائی ہے، بھائی اس کو جائیداد سے بے دخل کر رہا، یعنی سسرال میں تو بعد میں اس کے اوپر ظلم ہو رہا، پہلے تو اپنے گھر میں ظلم ہو رہا اس کے اوپر۔ اس کا احساس نہیں ہے، پہلے انہیں مجرم ہے، بعد میں انہیں مجرم ہے۔ جس کا خون ہے وہ خود اس کے اوپر ظلم کر رہا، وہ تو غیر ہے نا، جس کا غیر دوسرے گھر میں گئی ہوئی بچی۔ تو یہاں پہ عورت بیٹیوں کے متعلق اللہ نے جو دیا ہے نا، یہ ظلم پہلے باپ اور بھائی کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے خالی داماد ظلم کر رہا، اور پھر ایسا کرنے والوں کی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ظلم۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو بھی ظلم کر کے کھائے گا مال کسی کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو چھوڑیں گے نہیں نا، اس کو تو آگ میں ڈالیں گے، ڈائریکٹ آگ میں ڈالیں گے فرمایا۔ اور یہاں جو بات فرمائی، اچھا تقسیم کے وقت دیکھیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی پیاری بات کہتا ہے، یہ تو حصے داروں کا حصہ ہے نا، جب ہوگا نا اس کے بعد اللہ فرمائے کیا بتا، سب سے پہلے قرضہ، وصیت، بیٹیوں کا حق، اس کے بعد بیٹوں کا حق، 4۔ اچھا جب یہ جائیداد کی تقسیم آپ کر رہے ہیں، اس وقت اگر آپ کے خاندان میں رشتہ داروں میں اگر وہ آپ کے حقدار نہیں ہے مالی اعتبار سے، لیکن رشتہ دار تو ہے نا، اگر تمہاری جائیداد کی تقسیم اگر وہ آ جائیں تو انہیں بھی کچھ دیا، اس وقت ان کو بھی کچھ کرو۔ تم بات آ رہی ہے یہاں پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اب آپ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جبکہ تقسیم کے وقت وہ حاضر ہوئے، کون؟ اولو القربا، تمہارے قریب کے رشتہ دار ہیں، والیتامى ہیں، یتیم اگر کوئی ہے تمہارے معاشرے میں، خاندان میں، یا پھر والمساکین اگر مسکین اور محتاج ہیں، اگر یہ مالی اعتبار میں سے موریث اجازت میں حقدار تو نہیں ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے فرض ہے ان کے اوپر کہ تم بھی اس وقت ان کا بھی کچھ خیال کرو، انہیں بھی خوش کرو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس جائزات میں سے ان کو بھی کچھ دیو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بات بڑی اخلاق کی کرو۔ اس وقت یہ نہیں اگر وہ آ گئے ہیں تو ہمارا رویہ، تم کیوں گا رہے، یا تمہارے باپ کی جائیداد ہے، تمہارا کیا حصہ ہے، کہیں کو آ رہے ہیں، ہمارا معاملہ اندر کا، جاؤ یہاں سے، ایسا جھڑک دیتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا خبردار، خبردار، اللہ نے تم کو اگر وارث بنایا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر جناب علی اس کی تحقیق کرو، اللہ چاہتا تو تم کو بھی محروم کر دیتا تھا پھر۔ ہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جو جائیداد میں حقدار نہیں ہے تو تقسیم کے وقت اس کو بھی دیو، فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ تو حقدار کو بھی نہیں دے رہے ہو، حقدار کو بھی نہیں دے رہے بھائی، پھر نمازہ برابر ہے 5 وقت کے، حج پہ حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ بھی کر رہے ہیں انہوں، لیکن جائیداد حقدار کا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا آپ کا یہ حج، آپ کا یہ عمرہ ہے، آپ کی نمازیں، کیا آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے کیا؟ یہ کہہ رہا ہے قرآن،
اگر تو اے مسلمانوں اگر تم کسی کا مال کھا جاؤ گے ظلم اور زیادتی کے تحت فسوف نصلیہ نارا، ہم تو تم کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے نا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات بہت آسان ہے اللہ کے لیے تم کو عذاب دینے کے لیے۔ کتنے دن کھائیں گے جی مال تم؟ کتنے دن لوگوں کا مال ہڑپ کرو گے؟ اللہ دوسرے مقام پہ سورہ فجر میں فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، فرماتے ہیں کہ تم وراثت کا مال سمٹ کے کھا جاتے ہو، لوگوں کا حق نہیں دیتے اس میں سے، بس میں کھا گیا۔ اور پھر مال جمع کر کے مال سے محبت، جہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس بات ہو رہی ہے بس اس کے بعد شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلا ہے، بس 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 ختم بھائی، نہیں بڑا دیندار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا اللہ والی ہے، نہیں ہے بابا، جب تک آپ کے معاملات درست نہیں ہوں گے، آپ کا لین دین صحیح نہیں ہوگا آپ کا، اس وقت تو کہ درست معاملے ہوئیں گے نہیں۔ خرچ کے معاملے میں بڑی سخت وعید آئی ہے نا، خرچ آپ کسی بھی مدرسے سے جا کے فصل لے لو، کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، آپ قرضہ معاف نہیں ہوتا، کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کے راستے میں شہادت بھی پا گیا اور قرضہ چھوڑ کے مرا ہے تو شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ قرضہ وہ چیز ہے، بہت کثرت سے حدیث ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، مسجد نبوی جنازہ آ گیا، آپ نماز پڑھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا یہ میت کے وارث کون ہے؟ یہاں میں ہے، کیا یہ کسی کا قرضہ باقی ہے؟ نہیں ہے، تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیا اس کو۔ پھر دوسرا جنازہ آئے، پوچھا وارث کون ہے؟ ہمیں یہاں کیا یہ کسی کا قرضہ باقی ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ میرا قرضہ باقی ہے۔ کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تاکہ مال چھوڑا تو ادا کرے؟ چلو مال بھی نہیں چھوڑا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، نہ تو یہ مال چھوڑا۔ تو جیسے آپ نے ایک بات کہی، کبھی کوئی صحابی کوئی سب حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کے قرض کی، تو آپ نے فرمایا پھر چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو۔ تو اس کے بعد فرمایا کوئی جنازہ آ گیا ایسے معاملہ ہوتا، قرض بھائی کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتے، تو آپ فرماتے تم لوگ اس کا نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا اس کا۔ یعنی اتنی اس سخت وعید ہے اس میں۔ اور جب فتوحات ہونے لگے، مال غنیمت آنے لگا بیت المال میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اگر کوئی مقروض مومن مرا ہے تو اس کا قرضہ بیت المال سے ادا کر دیا جائے گا۔ اتنی، لیکن آج قرض کے معاملے میں ہمارے، اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے آپ کو معلوم؟ یہی بات کہی توسی بہا او دین، دین کے معنی قرض، پہلے اس کا قرضہ ادا کرو۔ تو یہ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک بات ہوتی ہے، دیکھو آپ امام صاحب کوئی آگے بڑھ کے پڑھائے تو اجازت ہے کیا پوچھتے ہو، یہی ہے اجازت ہے کیا، اجازت ہے کیا، اجازت ہے کیا، مطلب کہیں کو پوچھ رہے ہیں کریں اجازت ہے کیا بول کے، یعنی جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں کہیں باقی تو نہیں ہے انہیں، اگر باقی ہے تو اجازت نہیں ہے بولتا انہیں، یا رسول اللہ اجازت نہیں ہے میرا قرضہ دینا ہے۔ اب اس کے وارث آئیں گے، اب سامنے وہ ذمہ لیں گے، اب اللہ کے نبی میں فرمائیں گے دیکھیے قرضہ تو اذن نماز نہیں تو نہیں، تم پڑھ لو میں نہیں پڑھاتا ہوں۔ یعنی اتنی سخت اس کے اندر وعید آئی۔ اور آج قرض کے معاملے میں متنے جناب علی بے فکر ہے، کسی سے قرض لیے وعدہ کر کے تو قرض دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آج کل۔ اسی لیے مسلمانوں کو قرضہ بھی نہیں مل رہا، کیونکہ دینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، واپسی کا۔ اور قرآن کہتا کہ نہیں، اس وقت تک اس کی نماز جنازہ کے معاملے میں رکاوٹ بن رہا ہے قرضہ، یہ
بہت بڑی بات ہے یہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے سردار کی نماز پڑھانے آگے بڑھے, کیا بھائی, لیکن یہاں فرماتے میں نہیں پڑھاؤں گا اس کی. اتنی بڑی جو جناب علی و قرض کے متعلق قرآن میں بار بار آتی ہوں آیتیں آ رہی ہے, میراث سے تقسیم میں پہلے قرضہ نکالو, پھر وصیت پوری کرو اس کی, پھر بعد میں تقسیم. جو کوئی بھی کسی کا مال کھائے گا وہ اللہ فرماتے ہیں ایک تو سیصلون سعیرا, ان قریب ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے, اور ایک میں فرمایا فیصلون سعیرا فنصلیہ نارا, پس ان قریب ہم جہنم میں آگ میں ڈال دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ کے لیے بہت بڑا آسان ہے. ہم قرآن ثواب اور برکت کے لیے پڑھتے ہیں نا, یہ احکامات کے لیے نہیں پڑھتے ہم. کمال یہی ہے اصل میں. اب یہ آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھا, اور میں کسی کا قرضہ باقی اور دینے کا ارادہ نہیں ہے, تو اب یہ ثواب ملتا ہے یا نہیں میرے کو؟ اب کیا مل رہا ہے یہاں پہ, کیا ملیں گا بھائی بولو؟ قرآن کی یہ احکامات, اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ, وارثوں کی وراثت جو ہے ان کو ادا کرو سارے, وہ وارثوں کا حق بھی نہیں ادا کر رہا میں کھا جا رہا ہوں, اور قرضہ بھی نہیں دے رہا میں کھا جا رہا ہوں. تو یہ آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ اس کے پھر ایک ثواب دے, بولے تو کہ ثواب ملتا نہیں, یہاں تو عذاب کی بات بول رہے اللہ. آپ ثواب سوچ رہے کہا تم, یہ تو عذاب ہے تمہارے لیے. ہم تصور یہ بنا پوری زندگی قرآن کے خلاف, ہم سمجھ رہے ہیں کہ پڑھ کے ثواب مل گیا. نہیں ہے ایسا معاملہ. سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہو گئی ہمیں کہ قرآن ہدایت اور احکامات کی کتاب تھی, ہم نے اس کو ثواب اور برکت کی کتاب بنا دیا. اس کو زندگی کا لاہ عمل تھا یہ ہر جگہ, اور آج ہم نے کیا کیا, اس کو ثواب اور برکت کی کتاب بنا دیا. ہم سمجھ رہے ہیں ثواب بھی مل گیا, برکت بھی مل گئی. یہ غلط تصور ہے, بہت بڑا نقصان پہنچائے گا ہم کو اس کے. قرآن بار بار آپ کو کہتا ہے. دوسری آیت ہے سورۃ توبہ کی, وہاں پہ ایمان والے مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے مسلمانوں, تم سے پہلے جو امتیں گزرے یہود و نصارہ, ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب توریت اور انجیل ہے جیسا تمہارے پاس قرآن ہے. ان کے بھی رسول تھے, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. اہل کتاب کے علماء اور مشائخ, ان کی اکثریت فرمایا ان کثیرم فرمایا کہ بے شک ان کے بہت سے ایسے ان کے علماء اور مشائخ ہیں جو لوگوں کا مال ناجائز طور پہ کھا رہے, کھاتے تھے, کھا رہے ہیں آج بھی. کون؟ عام آدمی نہیں. ان کے مذہبی علماء کون سے علماء؟ یہود, علماء نصارہ, نصرانی, جس کو عیسائی کہتے ہیں. کثرت سے لوگوں کا مال کیا کہتا قرآن؟ لَيَأْكُلُونَ النَّاسِ اموال الناس بالباطل, باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے ان کا مال کھا رہے. اور باطل اور ناجائز طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور مال کھا کے کر رہے ہیں کیا انہوں؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رہے ہیں, اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں یہ لوگ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بس ان کو اللہ کی کتاب کے قریب آنے کیوں نہیں دے رہے؟ بس ہم ہیں جو بول دیے, بس فتوے دے دیے, ہم ہیں تم کو بچانے والے, سفارش کرنے والے, بس یہ کہہ کے ان کو دین تک نہیں آنے دیے, کتاب تک نہیں آنے دیے, بس نذرانے کھاتے رہے. یہ فرمانے اللہ تعالیٰ وہاں پہ, کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے نا بھائی, آدمی جب کسی مذہبی حلیے میں آ جاتا ہے نا, مذہبی تشخص جب اس کا آ جاتا ہے اس کے پاس, تو عوام الناس کی نظروں میں وہ مقدس بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ وہ مقدس بن جاتا ہے. اب لوگ جناب علی اپنے نذرانے لے لے کے جب اس کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ حضرت قبلہ قبول کر لیے تو ہماری قسمت بدل جائے گی,
ہمارے حالات بدل جائیں، ہماری پریشانیاں، انہیں پریشانی کے اوپر پریشان ہے لیکن پھر بھی جا کے دے رہا نظر آنے، اور انہیں کھا کھا کے مست ہے مگر پھر بھی ان کو کم ہے لینے کے لیے. ہاں تو یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں نا. مذہبی معاملات میں آپ دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے مال خرچ کا. ابھی بات آئی آپ کے سامنے، یتیموں کو مال خرچ کرو، بیواؤں پہ کرو، مسافروں پہ کرو، مساکین پہ کرو، تو جو بھی آپ کے معاشرے میں ان پہ مال خرچ کرنے کے احکامات ہیں قرآن میں. ان کے اوپر خرچ نہیں کر کے مذہبی تقدس کو سامنے رکھ کے، ان کے پاس ابھی جناب علی 10 پیڑیاں کھانے کے تک مال ہے، پھر بھی ان کو لے کے دے رہے ہیں آپ. حضرت قبلہ ہم مذہبی تشخص تصور کیا ہے اب ان کو دینے سے ہو رہا کیا؟ اللہ جو احکامات دیا جن کو دینے سے وہ محروم ہو رہے ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، اور ان کے پاس اسٹاک پہ اسٹاک ہے. ہاں ان کو تو لوگ جناب یعنی گاڑیوں کے گاڑیاں دے رہے ہیں، بلڈنگوں کے بلڈنگاں دے رہے ہیں، فارم ہاؤساں بنا کے دے رہے ہیں. محض کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ اسی بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ راضی ہو گئے تو ہمارا کام بن جائے گا. یہی ہے اصل معاملہ سب. اور اللہ جس کو نشاندہ کیا ہے ان کو دینا، ان کو دینے کے لیے دے رہا. ارے آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں بھی کوئی غریب مسکین ہے، انہیں نہیں دیتا اس کو، بلکہ جس کا مرید ہے وہاں لے آ کے دیتا انہیں. نہیں حضرت قبلہ خوش ہو گئے تو بس. مذہبی تخصص جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے دماغوں کے اوپر، سمجھتے ہیں کہ یہیں سے ہماری بگڑی بنے گی. اور اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وائٹ کالر مجرم ہوتے ہیں. یہ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے. وہ صحابی جو ہے ایک باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، آ کے کہا رسول اللہ یہ باغ میں آپ کو وقف کر رہا ہوں، آپ لے لیجئے اپنے، یہ باغ آپ لے لیجئے، وقف کر رہا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں تیرے لیے بہتر ہے کہ اپنے خاندان میں جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے. کو پیرو مرشد بولے آج تک کو لے آ کے دیے آپ کو. ارے بابا میرے پاس بہت کچھ ہے بھائی، کیا دے رہا تو؟ تیرے خاندان میں اڑوس پڑوس تو ہوں گے نا، ان کو دے لیا. میرے پاس کیا کمی ہے دیکھ رہا، 4 گاڑیاں وہاں کھڑے ہوئے، 4 نوکرائے، میرے کو کوئی دے رہا بھائی، تو وہاں دے. بولتے ہو نا، بولے آج تک کوئی؟ کھاؤ، لاؤ ادھر آؤ. کون ہے یہ؟ یہی وہ لوگ ہیں کلونا باطل طریقے سے کر رہے ہیں، ناجائز طور پہ کر رہے ہیں. آپ حقدار نہیں ہیں، آپ ضرورت مند نہیں ہیں. اگر واقعی میں آپ سنت نبوی کے پیروی کرنے والے ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ قرآن جہاں جہاں نشاندہی خرچ کرنے کی کیا وہاں بتانا تم بھی کہ دیکھو اللہ بول رہا جاؤ وہاں خرچ کرو، میرے پاس ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہے. تو بولا یہی ہے پیسہ، فتنہ، آزمائش. مال چھوڑ کے جناب یاری مر رہی، اولادہ جناب عیش کر رہی، عیاشیاں کر رہی، نشے کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں ان کے اولادیں آج، کیسے کیسے جرائم میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے قرآن میں کہ دیکھو ناجائز طریقے سے یہ مال مت کھاؤ، یہ حرام ہے تمہارے لیے. کوئی اگر دے بھی رہا ہے آپ کو تو آپ دیکھو کہ آپ ضرورت مند ہے کیا، اس کو پھر یہ ترغیب دلا کہ بھائی الحمدللہ میں اللہ کا دیا ہوا ہے. آپ کے خاندان میں کوئی ہے کہ ہر خاندان میں غریب ہوتے نا محتاج، وہاں تو نظر دوڑاؤ ذرا، اللہ جہاں حکم دیا ہے آپ کو. ہاں کہ اللہ کے احکامات کے آگے دیوار بنے ہوئے ہیں لوگ، وہاں جانے کے لیے دے رہے رشتہ داروں کو. اور تھوڑی آگے چل کے بھی میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ معاف کرے، اللہ جن کی نشاندہی کیا ہے مال کے سلسلے میں خاندان کے اندر، سب سے پہلے خاندان، اس کے اندر جو غریب ہے، یتیم ہے، مساکین ہے، ان کو دیو پہلے. اور آج ہمارے پاس جناب علی معاف کیجئے گا
یہ سارے زکوٰۃ صدقات خیرات کے لیے جب رشتے داروں تک پہنچنے نہیں دے رہے، مدارس والے آ کے کھا جا رہے ہیں. ان کا بھی حق ہے نہیں بولو مل کے لیے. لیکن آپ اصل جو خون کے رشتے دار ان کو محروم کر کے ان کو دینا، یہ قرآن نہیں بولا اس کو کبھی بھی. دیے ان کا بھی حق دیجیے آپ. لیکن اللہ جن کو نشاندہی کیا ہے والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ ساری چیزیں پہلے یہاں پہ آپ کا پیسہ خرچ ہونا ہے، پھر بعد میں یہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا آج؟ نشاندہی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ ہی کافی ہے. وہ کل جو آئے تھے صاحب سائیکل پہ بہار سے یو پی سے جناب علی جو بھی آ کے معمولی مدرسہ ڈالے، آج جناب علی چندے دینے والے کرائے کے گھروں میں جو چندہ لینے والے تو ان کی بلڈی کھڑی ہوئی ہے. معاف کیجئے گا، اللہ کی جب بات آتی تو بے باک بولا جاتا ہے اس میں. کیوں؟ کہاں سے دولت آتی ہے آپ کی؟ دیکھ رہے نہیں آپ ساری چیزیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات فرما رہے، جس کا جو ہے خرچ کو دو. کسی کا مال تم نہیں کھا سکتے. مال ہم یتیم بچوں کے نام پہ وصول کر رہے ہیں مدرسے، اور ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے اسے، تو اس سے بڑا کون ہے؟ اللہ فرمایا ان الذین یاکلون الیتامی، جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ مال نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. آگ، یہ قرآن کہہ رہا، قرآن کے الفاظ ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہے. آیت نمبر 10 ہے سورہ نساء کی. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، فرمایا ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ظلم کے معنی کیا ہے؟ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، نہیں ان کا حق مار رہے ہیں، وصول تو کیا جا رہا ان کے نام سے، کھا رہے کون؟ گھر کس کا بن رہا؟ انہیں یتیم کا یتیم رہ گیا. اللہ محفوظ رکھے. اسی لیے ہمارے اندر کوئی خیر و برکت نہیں آ رہی. آج امت کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں آ رہی. اسی لیے نہیں آ رہی، آج حق کے نام لے کے جناب علی پورا کا معاملہ باطل چل رہا ہے اس میں. آج مال کے معاملے بڑا نازک مسئلہ ہے یہ مال کے سلسلے میں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، خود میں پہلی بات وہ 5 باتیں جن میں 2 باتیں مال کے متعلق ہیں، وہ مال کے متعلق ہے. وَعَمْ مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. دیکھو حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں لائے سب سے پہلے سوالات کیے جائیں گے تم سے. وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ مال کے معاملے میں تم سے سوال ہوگا. وہ سوال کیا ہے؟ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہاں سے کمائے، ذرائع آمدنی کیا تھے، ان کے نام سورسز کیا تھے تمہارے. سوال ہوگا نا. اللہ کے نبی فرماتے. پھر دوسرا سوال ہوگا، مال تو کمایا ہے لیکن چلیے حساب کے بعد مام ٹھیک ہے جائز طریقے سے کمایا ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا فیما انفقہ، کن امور میں خرچ کیا مال کو، کن کاموں میں خرچ کیا مال کو. مال تو دیا اللہ تجھے، لیکن خرچ کہاں پہ کرا؟ اللہ کے بتائے طریقے پہ کرا؟ اللہ جو نشاندہی کیا تھا کہاں پہ خرچ وہاں کرا، یا پھر اپنی شان کے لیے کرا، اپنی ریاکاری کے لیے کرا، اپنی جے کے لیے کرا، اپنی حماقت کے لیے کرا، اپنی عیش و عیاشی کے لیے کرا؟ کہاں خرچ کیا؟ ایک ایک پائی کا حساب دوں، دینا ہے حساب. جانا ہے مر کے اس کے پاس، اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے. اللہ قرآن میں آپ سے سوال کر رہے ہیں سورہ قیامہ کے اندر، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. سورہ غاشیہ میں فرمایا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. ان سب کو لوٹ کے میری عدالت میں آنا ہے اور میں ایک ایک کا حساب لینے والا ہوں. وَإِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. بڑے مخارج سے پڑھتے ہیں آیت کو، لیکن آیت میں کیا ہے نہیں معلوم. ہاں قواعد ہے، قوارج ہے، مخارج ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن آیت کو جھنجھوڑ رہی ہے آپ کو پکڑ کے. آنا ہے ایک دن، کیا دیں گے اس نے جواب؟
حدیث شریف میں ایک بات آئی، پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی علی الناس زمان لا یبلی المرء اخذ منہ امن حلال امن حرام. ایک دور ایسا آنے والا انسانوں کے اوپر، انسان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال حلال کا یا حرام کا، آرا کھاؤ بس ختم. بھائی آخر یہ مال میرے پاس ہے، اس کے ذرائع کا تھے، حرام کے تھے یا حلال کے تھے، وہ کبھی سوچیں گے نہیں اس کے اوپر. بس آ رہا آنے دو، وہ زمانہ آئندہ بولے، اور وہ زمانہ آ رہا ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا پیشن ہوئے، میری امت کا جو فتنہ و مال ہے، وہ مال. کیوں آخر صحابہ کرام مال آنے کے بعد رونا شروع کر دیے تھے میرے بھائی؟ جب ایران فتح ہو کے آگا، ایران کے ہیرو جوہرات ڈال دیے گئے مسجد حسین کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں رونا شروع کر دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ہم غالب آئے، ہم کو فتح ہوئے، آپ رو رہے ہیں. تصور دیکھیے کیا تھا ان کا. انہوں نے فرماتے ہیں میں اس بات سے رو رہا ہوں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے حالات زندگی ہماری بڑی تنگ تھی کھانے پینے کی، اور آج ہم عیش و عشرت میں. کہیں ایسا تو نہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ کہیں ایسا تو نہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا ہم سے؟ یہ سوچ ہے بتا رہی ہے آپ کو. بے دھڑک جب آ رہی کہ ایسا تو نہیں اللہ ناراض ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں بے دھڑک دولت آ رہی ہے، اللہ بڑا خوش ہے میرے سے، بہت خوش ہے، آنے دو کہاں سے آ رہی ہے. تصور، وہ جواب دہی کا تصور، وہ آخرت کا تصور. بتائیے آپ کیسے حکام ہمارے گزرے ہیں مال کے سلسلے میں. خاص طور پہ آپ حدیث سنیے تو بڑے تعجب کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے. کیا سنا؟ چھوٹی سی حدیث ہے، لا يدخلون الجنت جسد غذی بالحرام. وہ جسد، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے کھا کے پلا ہے. حرام. ایک شخص کا واقعہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص ہے، اس کے بال بڑے پراگندہ ہیں اور اس کے جسم کے اوپر دھول گرد و غبار ہے اور بڑا پریشان اللہ سے دعا کر رہا ہے. یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، مطلب دعا کر رہا میری پریشانی مصیبت سے نکال، ہے نا. ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے یمد یدیہ الی السماء، اپنی دونوں ہاتھیں پھیلا کے آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام فأنا یستجاب بذلک. اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، اس کی ہر چیز حرام کی ہے، کیسے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ کیا ہے حرام؟ تمیز ختم ہو گئی حرام کی. تقریروں میں، وعظوں میں، بیانوں میں ہمارے پاس بال کی کھال نکال رہے ہیں حرام کی، لیکن کھانا حرام. وائٹ کالر مجرموں کی بھرمار ہے آج کے زمانے میں. وہ زمانے میں منافقین تھے اور آج یہ ہمارے صفوں کے اندر اسلام کا نام لے کے، آج دین کا نام لے کے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر لینا، کھا جانا کسی طریقے سے بھی، مجبوری سے فائدہ اٹھانا کسی کی. ارے عجیب مال ہے یار. وہ آدمی کوئی مجبوری میں ہے، بیٹی کی اس کو شادی کرنا ہے، وہ گھر بیچ رہا ہے، ہاں محلے میں آ کے ٹھہر گئے، آ کے اب شدے کیسا بیچتے تم، کیسا لیتے تم ہمارے کو دیے بغیر. ارے حرام ہے میرے بھائی، میرے حرام ہے رے بھائی. یہ انہیں پہلے مجبور ہے، انہیں مجبور ہو کے اپنا گھر سے بے گھر بستر لپٹ رہا ہے، اس کی بیٹیوں کی شادیاں ہیں، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور آ کے تو یہاں پہ ٹھہر گیا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا. حرام کا احساس ہے تیرے کو؟ کیا چل رہی دنیا آج؟ پھر مسلمانوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اوپر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آخر ہم اللہ کے باغی اور مجرم بن چکے ہیں آج.
اللہ اپنی کتاب جو احکامات دیا ہے، بیٹیوں کا حق دینے تیار نہیں ہے، بہنوں کا حق دینے تیار نہیں ہے. آج ہم عدالتوں میں کھینچ رہے ہیں آج ہم بہنوں کو، بیٹیوں کو. اللہ ان کو رائٹس دیا ہے، حصے مقرر کیا ہے. دیکھو بیٹی کا اتنا حق ہے، بیٹے کا اتنا حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، اس کو دینے تیار نہیں ہے. تو تم اللہ کی کتاب کو چیلنج کر رہے ہو. کیسے مسلمان ہے میرے بھائی؟ مسلمان کا تصور یہ نہیں ہے خالی اب نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، عمرہ کر کے آ جائیں بس. یہ بہت بڑی غلط فہمی چل رہی ہے ہمارے پاس. تزکیہ ہوا ہی نہیں نا ہمارا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی لمبی داڑھی ہو گئی، ٹخنے سے اوپر پیجامہ ہو گیا، پیشانی پہ گھٹا آ گیا، ہاتھ میں تسبیح ہو گئی تو آپ سمجھ رہے ہیں متقی ہو گئے؟ متقی ہے کون اللہ جو بتا رہا ہے؟ کسی کا مال کھا کے آپ جناب علی متقی بن سکتے ہیں؟ آپ متقی کے معنی تو حرام کاموں سے، گناہوں سے بچنے کے معنی متقی ہیں. غلط کاموں سے، گناہوں سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں قرآن میں. تقوی کے معنی بچنا. کس سے بچنا؟ اللہ نے جن کاموں سے رکانے کا حکم دیا اسے رکنا ہے، بچنا ہے، وہ ہے تقوی. اسی کوئی پرواہ نہیں ہے آج. لیکن اللہ بھی ڈھیلی ڈوری چھوڑا ہوا ہے ہمارے اوپر. کھاؤ، کتنے دن کھائیں گے تم؟ ہڑپ کرو، جائے گا تم کرو، ور کتنا کھاتے تم؟ دین کے نام پہ کتنے گمراہ کرو گے تم؟ لوگوں کو روک کے کب تک تمہارا پیٹ پالو گے تم؟ یہود علماء یہود کو بتا دیا یہاں پہ، دیکھو ان کے علماء کثرت سے یہ تھے، لوگ عوام کا مال کھا جا کے غلط فتوے دے رہے تھے ان کو، قرآن سے یعنی تورات سے روک رہے تھے ان کو. اور آج ہمارے پاس قرآن سے روک رہے ہیں. آج اللہ محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا ہے خاص طور پہ ان کے متعلق بڑی اہم باتیں یہاں پہ کہی گئی ہے نا. اموال الیتامی پڑھ لیجیے سورہ نساء کا پہلا اور دوسرا رکوع بہت اہم ہے یہ. اور وہ جو آیت پڑھی سورہ نساء کی میں آیت نمبر 29 اور 30، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 ایک ہے وہ، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لایأکلون اموال الناس بالباطل. اچھا پھر اس کے بعد کیا بولا؟ دیکھیے پوائنٹ کی بات ہے وہاں پہ، والذین یکنیزون الذھب والفضة. ان کے علماء، ان کے مشائخین ایک تو کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں سے لے لے کے بھر رہے ہیں. تو فرمایا سونے اور چاندی کے خزانے بنا کے رکھ رہے ہیں لوگ. عوام بھوکی مر رہے، پرواہ نہیں ہے ان کو. عوام پریشان ہے، پرواہ نہیں ہے ان کو کوئی. بس دولت آن دو ہمارے پاس. ایک مذہبی آدمی اللہ والیوں نے بن کیسے سکتا بھائی؟ دیکھیے ہمارے پاس جو تصورات آئے تھے، ہم اولیاء کرام کے متعلق ہم جو سنے اور کتابوں میں پڑھے، اور اس کے آثار بھی موجود ہیں. آپ کہیں دیکھتے ہوں گے کوئی پہاڑ کے اوپر کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں جنگل میں بسا ہوا آدمی، وہاں پہ کوئی بوڑھے بزرگ کی مزار پڑی ہوئی ہے، فلاں فلاں. آخر آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے لیے کیا کمایا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. اپنے لیے کوئی جائیداد بنائے؟ اولیاء کرام بزرگان دین سے آپ کہتے ہیں نا اولیاء اللہ، آپ بتائیے کوئی ولی ایسا گزرا جو اپنے لیے جائیداد بنایا ہو؟ جو بھی ان کے پاس لا کے بڑے بڑے بادشاہ وغیرہ کو نذرانے دیتے تھے، عوام میں اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے. وہ لوگ رکھتے ہی نہیں تھے. ولی وہ ہوتا ہے میرے بھائی، ولی وہ نہیں ہوتا. ولی کے معنی اللہ کی ذات کو بے پناہ توکل کرنے والا، کل صبح کے بھی نہیں سوچتا انہیں. آج کے ولیاں کیا ہے بھائی؟ ابا بابا پوچھو، لینڈ لارڈ بنے ہوئے آج تو. ہاں 7 پیڑھی کھائے ستا رکھے ہوئے ولی ہے. اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی. ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہے، جہنم کی طرف جانے والا ہے. منع کرا خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خاص طور پہ مذہبی شخصیتوں سے متعلق، کہ دیکھو تم بہت بڑے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری سب سے پہلے تم کو رول ماڈل بننا ہے. عمل تم کو کرنا ہے، پہلے تم کو خرچ کرنا ہے، تم کو انفاق کرنا ہے. آپ لوگوں کا الٹا کھائیں گے تو کیسا؟ بتائیے آپ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت بڑا جھگڑا چلتا ہے باغ فدق کا، وہ الگ بحث اشیاء صلی کے اندر میں مارکت آ رہا ہے بہت بڑا. انبیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے کوئی جائیداد اپنے وارثوں کے لیے نہیں چھوڑتا.
نبی کا کام ہی نہیں ہے جائیداد چھوڑیں، تو نبی کے لیے ایک مخصوص معاملہ ہے، لیکن ایمان والوں کے تو ہے بات۔ لیکن اگر کوئی دعویٰ کر رہے ہیں کہ واقعی ہم ولی ہیں، تو پھر اللہ کے نبیوں کو دیکھو آپ کیا ہے۔ ہم جائیداد نہیں چھوڑتے، ہم علم چھوڑتے ہیں، اور ہم علم چھوڑتے ہیں، نبی فرمایا ہم علم چھوڑتے ہیں، اور ہمارے جو وارث علماء بنیں گے علم کے۔ وہ علماء کس کے وارث بنیں گے؟ رسول اللہ کے علم کے بنیں گے۔ یہاں کون بن رہے ہیں ابھی؟ کس کے وارث بن رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کیا چھوڑ رہے ہیں بھائی؟ ہر جگہ فراڈ چل رہا، ہر جگہ ہر جگہ آڑ لیے ہوئے ہیں، سچائی کا آڑ لیے ہوئے، امانت داری کا آڑ لیے ہوئے ہیں، خدمت خلق کا آڑ لیے، ہر جگہ آڑ لے کے جناب سب اپنے پیٹ پال رہے ہیں۔ اور کلیج معلوم ہوگا کون کیا تھا سو۔ آج تو صرف ہم کو اپنی چمڑی بچانا ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لینا ہے۔ کون کیا کر رہا آپ وہ تو چھوڑ دو، جو بولا اس کو سنا دیا آپ، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی انڈیویجول طور پہ اپنا جائزہ لے، میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ کہیں میں کسی کا مال تو نہیں کھا رہا ہوں، کسی جائزات کو پلاننگ بنا کے تو نہیں کھا رہا ہوں، گول پھرا کے تو نہیں کھا رہا ہوں، کسی کو فراڈ کر کے تو نہیں کھا رہا ہوں، کسی کی مجبوری کو دیکھ کے فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہوں۔ ہمارے رشتہ داروں میں بہت پریشان تھے انہوں، محترمہ، اور ان کی سب بہت قریبی سہیلی سمجھی جاتی، بہت انہوں بولے کہ پریشانی کی حالت میں ہوں، کچھ مانگے تو نہیں دی۔ اب بہرحال ان کو جو بھی تھے ان کے اباب نے کچھ زیور ور بیچنے شروع کرے، جیسے زیور بیچنے معلوم ہے ان کو، انہوں بھاگ کے آگے تم بیچ رہے کہتے نا ادھر میرے کو تو تیرے کو دیتی ہوں۔ ارے تو پیسہ ہی نہیں ہے بول کے، اب بھی بتا رہا ہوں میں، اب وہ مجبوری کا فائدہ اٹھائے، کیوں وہ بھاگ کے آئے؟ وہ چیز 50,000 کی تھی نا، 20-25,000 میں مجبور ہے اس وقت بیچنے کے لیے، جو بھی ہے بہرحال۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم رکھنے کے باوجود بھی نہیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کو نہیں ہے، یقین نہیں ہے، واپس نہیں کر سکتے، تو اس کو بطور امانت رکھ کے دینا تھا رقم۔ آپ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گی یا کروں گا، کہ بھائی وہ جو زیور آپ امانت رکھ دیجئے آپ، اور پھر آپ پیسہ دے کو لے لیجئے، آپ ختم ہو گئی بات، ایک کا تعاون بھی ہو گیا، کسی کی مجبوری کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا آپ، اس کے بجائے اس کو مجبور کر کے اس کو زیور بیچ دینا، اس کے گھر کے برتن بکا دینا ہے نا، آج کل چل رہا نا ہے۔ پھر معاشرہ ہمارے ہے نا، بھی پھر وہ کہاں گیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، سارے امتی ایک ہے، کندھے کو کندھا لے آ کے کھڑا کرو، ٹھہرو، وہ جاؤ جنازے میں کندھا لگا کے، بھائی آخری کندھا ہے، ہڑے ہم بڑے خوش ہیں کھاندہ دینے کے لیے، تو بہت ہے، جاتے جنازہ بھی جا رہا تو گاڑی کو روک کے کھاندہ دے دیں، بھائی نیک کام ہے، وہ ہے نیک کام، وہ آخری کھاندہ ہے، اس سے پہلے کے بہت کھاندے ہیں، یہ اس سے پہلے کے کھاندے کو بھول ہی گئے اپن، وہ آخری کھاندے کو یاد رکھ لیے، وہ آخری کھاندہ زندگی بھر کھاندے دینا، اسی لیے نماز میں کندھے کو کندھا لگا کے ٹھہرو بولتے ہیں، یعنی اس کے سپورٹر بنو، یہ کچھ معلوم ہے، آخری میں لے آ کے ڈالنے کا کھاندہ ہی معلوم ہے ہمارے کو، ہاں انہیں پریشان ہے، اس کو کھاندہ دینا نہیں معلوم آپ کو، کچھ کر سکتے ہو آپ، کرنا چاہیے آپ کو، نہیں کر رہے ہیں آپ، اس میں آگے جنازے میں سب، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہ آیات جو ہمیں آپ کے سامنے اسی لیے رکھی، حالات کے ساتھ کچھ ایسی باتیں میرے سامنے آئی تھی، تو اسی لیے جناب علی میں نے رکھا، یہ حرام کے سلسلے میں، وراثت کی جائیداد کے سلسلے میں، اور ناحق کسی کا مال کھانے کے سلسلے میں آج ہم بالکل بے فکر ہو چکے ہیں، اور پورے نماز کے پورے پابند ہیں، حج بھی کر کے آئے ہیں، عمرے بھی جا رہے ہیں، اور اگلا عمرے کا بھی پروگرام ہے ہمارا، سمجھ میں آ رہا، مگر یا نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ اللہ نہیں بولا آپ کو یہ نیکی ہے، اللہ بتایا کہاں کرنا ہے خرچہ، آپ مخلوق کو تکلیف میں ڈال کے آپ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے، آپ سمجھے، یہ نہیں ہے، مزاج نہیں ہے اسلام کا، اسلام کا مزاج نہیں ہے یہ، اور آج ہم وہی کر رہے ہیں، آج کوئی بھی تکلیف، مجھے کیا کرنا ہے، میں تو جب جا کے آ رہا ہوں احرام باندھ کے باہر ہوں، اللہم لبیک حاضر ہوں، بولا کئی کو حاضر ہے بھائی، آپ جہاں حاضر ہونا ہے وہی غائب ہے، آپ
حاضری جہاں ہونا ہے آپ کی یتیموں میں، بیواؤں میں، مسافروں میں، پریشانی، وہاں حاضر رہا، وہاں موجود رہو. یہاں کہیں کوئی میرے پاس کیا محتاج ہوں آپ کے عمرے کا، طواف کا؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک لے کے کعبۃ اللہ کا طواف فرشتے کر رہے ہوں. بیت المعمور جس کو اللہ فرماتے ہیں نا کہ وہ ایک دفعہ فرشتے جناب علی اللہ کا طواف کرے تو کتنے کی ہزاروں لاکھوں سال کے بعد میں نمبر آنے والا ہے. ہاں، اللہ کی وہ مخلوق ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو اللہ بولا یہاں رہو، بولا یہاں حاضری دو تو وہاں حاضری دے رہے ہیں جا کے آپ. ہاں ٹھیک ہے، ایک آدھ دفعہ آپ آؤ، جا کے ہمارے پاس بھی آؤ، مگر وہاں ہمیشہ وہاں رہے نا تمہارے کو. یہ ہے اصل دین. اللہ محفوظ رکھے. بہرحال پورا معاملہ رانگ سائڈ چل رہا ہمارا آج دین کے نام سے، خاص دین کے نام سے. وہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ چھوڑو، اب وہ ہے گنہگار بلا، لیکن دین کے نام سے جو غلط فہمیاں چل رہی، فراڈ جو چل رہا، وہ بڑا غلط ہے. ہمیں جائزہ لینا ہے، ہم کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، واپس آنا نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آدمی موت سے ڈرتا کہیں کو بولے تو اسی لیے ڈرتا. کیوں ڈرتا موت سے؟ اسی لیے ڈرتا واپس نہیں آ سکتا. پھر جا کے آنے کا رہے تو انہیں بھی نہیں ڈرتا تھا، آنے کا ہے نا موقع بولتا، لیکن آنا نہیں ہے نا واپس. یہ ہے اصل مسئلہ، اس کو سامنے رکھیے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، نبأ عظیم. سب سے بڑی خبر یہی ہے، قیامت کی آنے والی ہے اور تم کو حاضر ہونا اللہ کی عدالت میں. تو بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.